آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی فطرت کے اندر مال کی ہوس موجود ہے، اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر انسان کو آدم کے بیٹے کی مال کی دو ویلیز، دو وادیاں ہوں، 2 ویلیز ہوں اس کی، جو مال سے بھری ہوئی ہوں، فرمایا وہ تیسری کی تمنا کرے گا کہ میرے پاس تیسری بھی وادی ہو مال کی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ فرمایا ولا یملا جوف ابن آدم الا تراب، ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے گی، اس کے علاوہ کہیں نہ کہ دنیا کے خزانے اس کے پاس آ جائیں، ملین ہوگا تو 2 ملین کی طرف، 2 ہوگا تو 4 ملین کی طرف، 10 ہوگا تو 20 ملین کی طرف، اور ملین میں بڑے آگے چلا گیا تو بلین کی طرف جائے گا۔ فرمایا اس کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، سوائے اس شخص کے جو توبہ کرے اللہ اس پر پھر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غنا، دل کا مالدار ہونا، دل کا مالدار ہونا۔ ہجرت کے 9ویں سال یمن کے قبیلہ تجیب کے 13 افراد پر مشتمل ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وفد کے اندر تمام لوگوں کی حاجتیں پوری فرمائی ہیں، حضور ایک میری بھی حاجت ہے، میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وما حاجتک، تیری درخواست کیا ہے، تیری حاجت کیا ہے، تیری اپلیکیشن کیا ہے؟ اس نے کہا تسأل اللہ ان یغفر لی ویرحمنی ویجعل غنایا فی قلبی، یا رسول اللہ میری 3 درخواستیں ہیں آپ کی بارگاہ میں، ان میں پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرمائے، اور تیسری درخواست یہ ہے اللہ میرے دل کو غنی فرما دے، دل کا غنا عطا کر دے۔ دل کا غنا یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس پر راضی رہنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناءہ فی قلبہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اور اس کے دل کو غنی فرما دے۔ تو جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، اس کے حق میں دعا کی قبولیت کا انداز کیا ہوگا۔ آئندہ سال حج کے موقع پر مینا میں اس کے قبیلے کے کچھ افراد، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا ما رأینا مثلہ اقنع منہ بما رزق اللہ، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر خوش خیر و قناعت کرتا ہے، ہم نے یمن میں کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ خدا کی عطا پر اس سے بڑھ کر راضی ہو جتنا وہ اللہ کی عطا پر راضی ہے۔ اس کے دل کے اندر غنا ہے، اور اس کے دل کا غنا جو ہے اس کی وجہ سے کر کے جو سب سے زیادہ فرمایا جو ہے وہ غنا کے اندر ہے، تو اس وجہ سے کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا ارجو ان یموت جمیعا، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اسے ایسی حالت میں موت آئے گی کہ اس کا دل دنیا کے غموں سے پاک ہوگا۔ حضور کی اس دعا کی برکت نصیب ہوئی، اس کو قناعت نصیب ہوئی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا، ان میں یمن کے کچھ قبیلے بھی مرتد ہوئے، اس نوجوان کے قبیلے کے کچھ لوگ بھی مرتد ہوئے، مگر حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو اسلام پر قائم رکھا۔ اور تیسری نصیحت حضور نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر، اپنے کو ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کر، اپنے روم میٹ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اپنے ساتھی اور دوست کے ساتھ اچھا سلوک کر، فرمایا تو مومن بن جائے گا۔ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ ابو شریح خویلد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 بار رسول اللہ نے جس بات پر قسم اٹھائی اس بات کی اہمیت کا اندازہ فرما لو۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم فرما رہے ہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ کانپ گئے، یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کی شرارتوں سے، جس شخص کی سازشوں سے، جس شخص کی ریشہ دوانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کا ساتھی محفوظ نہیں ہے، فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، صرف حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اچھا اعلیٰ اخلاقی رویوں کا نام دین ہے۔ اگر ہماری زبان اور ہمارے کردار سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ شخص کے ایمان کو اللہ کے رسول علیہ السلام 3 بار اس کے ایمان کی قسم اٹھا کر نفی کر رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، جیسی خیر اور جیسی بلائی تو اپنے لیے پسند کرتا ہے ایسی ہی اپنے بھائی کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے پسند کر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تجھے برکت عطا فرمائے گا، تیرا اسلام مکمل ہوگا، تو صحیح معنوں میں مسلم کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو خیر خواہی میں کیا بات ہے؟ خیر خواہی میں یہ بات ہے کہ کافر سے متعلق خیر خواہی کیا ہے۔ اگر کوئی کو ورکر، کوئی ساتھی انسان ایسی جگہ پر جاب کرتا ہے کہ جہاں اس کا ساتھی غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کے لیے خیر خواہی یہ ہے اس کو اسلام کی دعوت بھی دے اور اس کے لیے دعا بھی کرے، اللہ اس کے دل کو بدل کر گمراہی سے ہٹا کر کے اللہ اس کو اسلام کا نور عطا فرمائے۔ یہ کافر کے لیے خیر خواہی ہے۔ گناہگار کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور یہ گناہ سے، فسق و فجور سے باز آ جائے۔ ظالم سے متعلق خیر خواہی یہ ہے، ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کریں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کس طرح مدد کریں؟ حضور نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دے، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ ظالم کا ساتھی نہ بن، ظالم کو سپورٹ نہ کر، ظالم کو جو ہے وہ انکرج نہ کر، ظالم کو ظلم سے روک۔ اگر طاقت سے روک سکتا ہے تو طاقت سے روک، اگر زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روک، جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو ظالم کو ظلم سے روکے گا تو یہ تیرا ظالم کی مدد کرنا شمار کیا جائے گا۔ مصیبت زدہ کے حق میں یہ خیر خواہی اور بلائی ہے کہ اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرمائے، اور بیمار کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے اللہ اس کو شفا یابی عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں نصیحت فرمائی، یعنی فرمایا کون ہے تم میں سے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے، کون ہے یہ نصیحتیں قبول کر لے، کون ہے جو ان باتوں کو سیکھے، ان پر عمل کرے، کون ہے جو ان کو مجھ سے سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دے؟ ان میں 4 بیان کر دیں۔ 5ویں فرمایا ولا تقصر الضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ جو ہر وقت ٹھٹھا مذاق ہے، ہر وقت لطیفے اور چٹکلے ہیں، یہ جو ہر وقت جو ہے قوم کا مزاج یہ بن جائے، جس طرح میں نے کہا تھا کہ مزاج ایسا بن جائے کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز میں پروگرامز کی ریٹنگ سب سے زیادہ اس پروگرام کی ہے جس کے اندر بانڈ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اندر انسانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اندر وہ جب انسان ہنسنے کے لیے تو پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، باتوں کو مبالغہ کر کے بیان کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے،
تاکہ سننے والا زیادہ ہنسے، ان کو ہنسی آئے، تو فرمایا زیادہ ہنسنا انسانی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہاں تک آیا کہ جو کچھ فرمایا کہ جانور دیکھتے ہیں اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ یہ جو ہر وقت یہ موت سے غفلت کا نتیجہ ہے، قبر سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تبسم فرماتے۔ یہ ہنسنے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تبسم، مسکراہٹ، چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوں اور اس کے ساتھ سامنے والے دانت نظر آئیں مگر آواز نہ نکلے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت تھی۔ مسکرانا خوش اخلاقی ہے، اچھی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ پہلا تبسم ہے مسکراہٹ، دوسرا دہک ہے ہنسنا، سامنے والے دانت نظر آنے کے ساتھ ساتھ معمولی آواز بھی نکلے۔ جائز طریقے سے کبھی کبھی ہنسنا، اس کی اجازت ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دہک فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسری قسم ہے کہکا لگانا۔ کہکا لگانے سے سخت ناپسندیدہ عمل اس کو قرار دیا گیا کہ کہکا لگا کر ہنسنا یہ بالکل شیطانی جو ہے وہ فعل کنسیڈر کیا گیا، اس کو کی بالکل ممانعت کی گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ارى منہ لہواته انما کان یتبسم۔ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ منہ کھلنے کی وجہ سے تالو مبارک کے آخری حصے کا گوشت نظر آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر تبسم ہی فرمایا کرتے تھے۔ کہکا لگا کر ہنسنا حضور کا معمول مبارک نہیں تھا، حضور کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضور فرماتے ہیں دل مردہ ہو جاتا ہے جو انسان ہر وقت ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے۔ خیر خائی کے اندر یہ بات بھی ہے، فرمایا المسلم اخ المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ مصیبت کے وقت اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو آدمی کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی کو مکان نہیں مل رہا اس کا مکان ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرتا ہے، کسی کو جاب نہیں مل رہی وہ اس کی جاب ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرتا ہے، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس کی مصیبت دور کرنے میں کی اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری دی جتنی دیر وہ مسلمان بھائی کے ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے کام میں لگا ہوا ہے اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا من ساتر مسلمن ساتر اللہ یوم القیامت۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 5 نصیحتوں کے اوپر جو حضور نے فرمائی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔